یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ. اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. کہ اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری ذات کو، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر محمد کو بلند کیا، اس ہستی کا نام ہی غلام ہے. جس نے چچا ہو کر بھتیجے کو مولا کہا، جس نے سردار ہو کر یتیم کو آقا کہا، جس کی ابا کے دامن میں رسالت میں جوانی کے آداب سیکھے، صاحب قرآن نے جس سے بولنا سیکھا، جس کی انگلی پکڑ کر محمد نے چلنا سیکھا، اور جس کا گھر رسول کے لیے امان بن گیا، اور جس کا مکان اللہ کا مکان بن گیا، اور جس کی تربیت کائنات کا قرآن بن گیا، اس ہستی کا نام غلام ہے. اور دنیا کے پاس جب خود کچھ نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کے فضائل سے جلتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آخری وقت رسول خدا نے ان کے کان میں کہا تھا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو بات رسول نے کان میں کہی تھی وہ آپ کو کیسے پتہ چلی؟ اور جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے. بے وقوفی کی انتہا کر دی کان والی بات بتا کر، اور بغض علی کا اعلان کر دیا. سننے پہ آئیں تو کان والی بات بھی سن لیتے ہیں، اور نہ سننے پہ آئیں تو میدان والی بات بھی سمجھ لیتے ہیں.